یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کا آج پاکستان میں آخری دن تھا اور آخری دن پہ انہوں نے ایک بہت اہم خطاب کیا. اس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح کا ان کو پاکستان میں آنا لگا اور پاکستان کے لوگ کس طرح کے لگے، ان کا پاکستان میں وزٹ کیسا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی. ان کی گفتگو سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تمنا تھی سالوں کی، کئی سالوں کی، وہ پوری ہوئی. دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے، میں نے سینکڑوں ٹور کی. میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے. یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں، کئی ممالک کے. لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا، جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا، اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈفرینٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے، جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو دور تھا، مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے. لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا، اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو ایک یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا، تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے، تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑے گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسی سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں
طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں. کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہی ہمیں سفلتا ملے گی اس دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. کوآرڈینیٹر صاحب وہ آخر تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. So, which news? Bold news. Bold news. Bold. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے. تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام، بکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے میرے بیٹے نے از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد مواد، ہی ٹیکسٹ می اے میسج. کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے، تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا، یونٹی کیسے ہوگی؟ پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے. سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا؟ یہ از دا کوشچن آف مائی سن. اینڈ سیکنڈلی مائی کوشچن ایز اے جرنلسٹ. ایک سوال دا ٹائم اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں. بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا، وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے، نہیں کہا کہ بناؤ. ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے، قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے،
انگریزی پہ مارا دے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا, اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کے. وی آر لک ڈاؤن اپون, کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور محمد راجہ ہے, میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب, ظفر صاحب, بھارت صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین عمل آپ پاکستان آئے. ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں, آپ سے ملیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ پاکستان میں رہے, ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا, کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال, دو سوال پوچھ لیے سپلیمنٹری بھائی صاحب نے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں, وہاں جو کٹ پتلی مہر بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملے؟ ایک ہوں تو بولوں, لاکھوں ہے, کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے اور اکثر ملنا چاہتے, لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں, یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point action plan for the Muslim Ummah as far as Palestine cause is concerned. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے, لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں, لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے, چاہے فلسطین میں ہو, چاہے کشمیر میں ہو, چاہے چین میں ہو, چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے, 15 پوائنٹ ہے نا, وہی حل ہے. 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے, اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے تو مسلمان کے خلاف خصوصاً, اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے, اور یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, یہودیت ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, سوشلزم ہو. اس
Islam is destined to supersede all kulle, master them all. اور اللہ تعالیٰ دو جگہ کہتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے، اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا، جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے، وہ فلسطین ہے، باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. پاکستان سوال پہ مجھے کوشش کریں ایک ہی سوال. ڈاکٹر ویلکم ٹو پاکستان. یہ بتائیے گا پاکستانی پولیٹیشینس کو، اسکالرس کو، عوام کو کیا پیغام دے کے جانا چاہیے اور نیکسٹ گول آپ اپنا نام اور چینل کا نام پلیز بتائیے. سوری آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام پولیٹیشین اور اسکالرس کو کیا پیغام دینا چاہیے اور نیکسٹ گول کا نیکسٹ گول آپ کا کیا مطلب ہے موقع لے کے جانا. میں صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام، پولیٹیشین اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے. تو پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشین ہو. علماء تو ماشاءاللہ کر رہے، دعوت دے رہے. اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشین ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ، سو دے شوڈ بی کوپریشن رادر دین فرکشن. اور جو ماسٹر کی تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہاں اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہیے. جو حکمران ہیں، حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہیے. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اوور نائٹ بدلاؤ آ سکتا ہے. دیر شوڈ بی کوپریشن، بیکاز اچھی بات ہے کہ سب مسلمان ہیں، عوام بھی مسلمان ہیں، حکمران بھی مسلمان ہیں، علماء بھی مسلمان ہیں. تو ہمارا کامن ایجنڈا تو ہے نا قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول. تو یہ کامن ایجنڈا کو رکھتے ہوئے، قرآن کو آگے رکھتے ہوئے، اللہ کو آگے رکھتے، اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اور تھوڑا کمپرومائز کریں تاکہ نیٹ ریزلٹ شوڈ بی دیٹ یہ دیش اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. یہ ریزلٹ ہونا چاہیے. 100% اوور نائٹ تو ممکن نہیں. اللہ کے رسول جب تھے وہ بھی ماشاءاللہ 22-23 سال لیے، آستے آستے. آپ کو تو 70 سال ہو گئے نا، اس سے زیادہ. تو حکمت کے ساتھ اگر ٹیبل کے اکراس بیٹھے اور ایک دوسرے کو سمجھے، مین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کامن پوائنٹ ہے قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول. اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے اگر بات کرے، آلویز امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے، وار کے ٹائم پہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی. تو وہی اگر رکھ کے اگر عوام، حکمران
اور علماء بیٹھے اور کامن پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے والا، ہم چاہے یا نہ چاہے، آپ چاہے میں نہ چاہے، اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں. ہم تو ربش ہے. اللہ نے وعدہ دے دیا قرآن میں، ہم کیوں نے میک ہے ویل دا سن شائن، ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے. میک ہے ویل دا سن شائن یہ کہاوت ہے. تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت نہیں دیں گا. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا دنیا بھی دیں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کرسی کے پیچھے، تو سب سے اول کرسی ہے آخرت کی. آخرت کی کرسی کے پیچھے رہو، اس میں کوئی نقصان نہیں. دنیا کی ملی یا نہ ملی، وہ آخرت کی کرسی ایٹرنیٹی کے لیے، ہمیشہ کے لیے. یہاں دنیا کی کرسی کتنے سال ایک انسان جیتا ہے؟ 70 80 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، 100 سال. ایوریج کتنا؟ 80 ایئرس. وہ تو تا قیامت تک ہے. تو اس کے پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا. اپنا نام اور اپنے چینل کا نام. ڈاکٹر صاحب میرا نام جمیل مرزا، میں ایکسپریس سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے فلسطین پہ حملے کا، لبنان بھی دے رہا ہے اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی ان کو دیکھ لیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو انداز جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے، کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے کیا نہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے ہیں، بیک سیٹ کرتے. تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے، یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے گا. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے. اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے، حکمران بھی مسلمان، علماء بھی مسلمان، اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا، اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کی، وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں اور حکمران بھی ساتھ میں آئیں اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے ایک لیڈر وہی نے وہ ہوتا تھا پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. اپنا نام اور اپنے چینل کا نام اور صرف ایک سوال پوچھیے. سب ایک ہی یہاں سے پوچھے، یہاں بھی پوچھے، یہاں پریس صرف یہاں بیٹھیے، السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. یہ
ڈاکٹر صاحب احمد رشید صادق انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان بیورو چیف راولپنڈی. ماشاء اللہ. میرا ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. عمران صاحب, محسن عباسی صاحب جو پروگرام جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ راولپنڈی اسلام آباد ساتھیوں کو مل کے یہاں سے ملتا آ رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے, تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. سوری, کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہے. مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. سوال کریں گے کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے, اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی, یہ سوال کا جواب ویسے ڈاکٹر دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ ایکشن پلان, یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے چاہے پاکستان میں, پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام اور چینل کا نام اور ایک وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا نام عامر وسیم ہے. آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ نے کافی لیکچر سنے ہوئے ہیں. میں آپ وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائبل مومنٹ کیا تھا اس وزٹ کے دوران, اور موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ میں سے نے پوچھے میرا موسٹ انجوائبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں, اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا, سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا, اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا, سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں, تبلیغ جماعت کے رائیونڈ گیا, جامعۃ اشرفیہ گیا, اہل حدیث کے مرکز گئے, اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ. اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نہیں, مجھے جانا چاہیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ, یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ. ریگریٹیبل تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نہیں. ایک ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے, یہ آج کا سب سے ریگریٹیبل مومنٹ ہے. کہ میں سوچا 4 ہفتے اتنا بہت ٹائم, ابھی سوچا کہ 4 مہینے 1 سال بھی ہوا تو کم ہوتے تھے. تو یہ ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانے پڑے گا چند گھنٹوں میں. ڈاکٹر صاحب بہت سالے گوگل ایس ایس ٹی ویو کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ماشاء اللہ کا جو پروگرام آرگنائز کیا ہے, ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بیٹھتا. آپ کا سوال ہاں جو ہے وہ اب آپ ہی سے پوچھیں گے سوال ذرا. جی ریسیو کیا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, آپ ہر عمر کے فرد کو ٹچ کرتے ہیں. اس میں یوتھ بھی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا. پاکستان کے یوتھ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کے ساتھ اس کو کافی کیسا کریں, اور جو آپ کا انٹلیکچوئل رہا یوتھ کے ساتھ آپ پاکستان میں اس کے حوالے سے اپنا تجربہ بتائیے.
अजान हो रही है डॉक्टर साहब। भाई साहब का सवाल था कि मेरा मैसेज खुसूसन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लिए क्या है। जहाँ तक कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है, मुझे लगा कि उनमें पैशन और जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत आम यूथ से, आम नौजवान से। और जब पैशन और जज्बा ज़्यादा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसानदार भी हो सकते हैं। तो हमें इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग फसाद चाहते हैं वो ये इस जज्बे को गलत तरीके से चैनलाइज करते हैं, गलत हवाला देते, गलत लॉजिक देते और भड़काते। हमें क्या करना चाहिए, इन नौजवानों को सही तरीके से, सही दिशा में, सही राह में चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान मजीद है। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुरान से जुड़ जाएंगे और कुरान को अपना हिदायत की किताब या डेली गाइड समझे। हम मुसलमान अक्सर कुरान की इतनी इज्जत करते कि उसको कपड़े में बांध के ऊपर रखते, क्या पढ़ने का भी कपड़ा खोलना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, उसको अगर रोज हम पढ़े, समझ के पढ़े, उस पर अमल करें तो, और जितने भी जज्बे हैं, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कई वे से उसको चैनलाइज कर सके। तो इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की उम्मा अच्छे हाइट्स, ऊंचाई पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सर मेरा नाम अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये पूरा CNN और ERY डॉक्टर साहब का टाइम जल्दी है। मेरा नाम इरशाद कुरैशी है, डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सूद जो है वो इस्लाम में नाजायज है, अल्लाह से जंग। सुनने में वापिस से पूछेंगे सर। सूद जो है अल्लाह से जंग कहा गया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क को बहुत से और इस्लामी ममालिक का निज़ाम जो है वो सूद पे चल रहा है। क्या आपने जो हमारे पुरानों से भी आपकी जो है मुलाकातें हुई, सवाल कोई बात हुई कि कहा यह जाता है कि जब तक सूद का निज़ाम खत्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक चीज़। दूसरा सर, एक सवाल भाई साहब ने पूछा कि सूद काफी आम है पाकिस्तान में। सूद पूरी दुनिया में आम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन पाकिस्तान में आम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाक जगह है। अल्लाह ताला सूद का जो हवाला कुरान मजीद में 8 जगह जिक्र है, और कुरान से बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 279 में अल्लाह ताला फरमाते अगर आप सूद को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग का ऐलान करते हैं। तो सूद सिर्फ एक गुनाह कबीरा नहीं, अजीम गुनाह कबीरा है। शराब पीना गुनाह कबीरा है, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे जंग करेंगे, वो भी गुनाह कबीरा है। लेकिन सूद ऐसा गुनाह कबीरा है जो अजीम गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कई किस्म में सूद के सबसे नीचे वाला जो दर्जा है वो ऐसा है कि आप अपने वालदा के साथ ज़िना करते हैं। तो सूद हराम है और माशरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन देखेंगे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल्ड है, यहूदी कंट्रोल कर रहे थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। तो मेरा ये कहना है कि अगर महीने के ओवरनाइट आप इसको हटा तो नहीं सकते, तो मेरा ये उनसे कहना है कि इंक्रीज द इस्लामिक बैंकिंग को और इंक्रीज करो। और मुझे किसने कहा कि यहाँ तकरीबन पाकिस्तान में 20 या 25% इस्लामिक बैंकिंग है। आप देखेंगे मलेशिया में, यहाँ की पॉपुलेशन 97% मुस्लिम है, मलेशिया की पॉपुलेशन 63% मुस्लिम है, और वहाँ जो इस्लामिक बैंकिंग इज मच हायर देन पाकिस्तान। हालांकि कम होना चाहिए, 63% है। यहाँ की तादाद भी ज़्यादा है, वहाँ की तादाद कम है, तकरीबन 30-32 मिलियन है। तो अगर आप प्रमोट करेंगे इस्लामिक बैंकिंग को तो
इंशाअल्लाह जितना प्रमोट करेंगे उतना सूद का निज़ाम कम होते जाएगा। मेरी हमेशा ये राय है कि जितने भी टॉप 500 कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज, वो कभी लोन लेते ही नहीं, कर्ज नहीं लेते। दैट डेट फ्री कंपनीज, जितनी बड़ी कंपनी, वो प्रॉफिट एंड शेयरिंग नो IPO फ्लोट करते। तो मैं हमेशा कहता हूं मुसलमान से लोन लो ही मत, बेस्ट है। लेकिन लोन लेने की मजबूरी पड़ गई तो लास्ट रिसोर्ट जैसा आप इस्लामिक बैंकिंग से ले सकते हैं। लेकिन देखिए कि शरिया बोर्ड पे मोतबर उलमा है, और आपके मुल्क में जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के जो दुनिया के माहिर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यहाँ है, वो है। तो अगर मोतबर उलमा है उस शरिया बोर्ड पे, तो आप उस इस्लामिक बैंक में एज ए लास्ट रिसोर्ट, ये कहना कि इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक यकसा है, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग को इस्लामिक इकोनॉमी के बारे में पता नहीं है वो ऐसा कहते हैं। ये बात अलग है कि क्योंकि इतनी बैंकिंग सिस्टम, जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम इतनी आम हो चुकी, कहाँ ना कहाँ जाके ऊपर मिलावट होती है। तो 100% नहीं तो 90% तो इस्लामिक है। और जितना हम प्रमोट करेंगे, जितना गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, उतना परसेंटेज जो इस्लामिक बैंकिंग का बढ़ते जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि हम इस्लामिक बैंकिंग और प्रमोट करें ताकि ये सूद का निज़ाम मिट जाए। और सूद, और ये जो वन ऑफ द रीजन जो है ये कंट्रोल कर रहे यहूदी दो है, एक है सूद के बैंक और दूसरा मीडिया है। और हम दोनों में कमजोर है मुसलमान। सूद में तो कमजोर होना चाहिए, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस होना चाहिए फिर ऑल्टरनेटिव। एंड सेकेंड इज मीडिया। अगर दोनों पे हम तवज्जो दे और महारत रखें तो इंशाअल्लाह विल बी ऑन टॉप ऑफ द रोड। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोइन हसन है, GNL न्यूज़ से। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बोला कि आप वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, आपने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और इवेंट्स वगैरह अटेंड किए हैं। आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो उस हवाले से आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? भाई साहब ने कहा कि मुझे क्रिटिसिज्म सामना करना पड़ा। जो भी हक पे है उससे क्रिटिसिज्म आना ही चाहिए, उसके दुश्मन होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में कि अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने एक एनिमी मुकर्रर किया है, मतलब दुश्मन होने वाले। अब हक की बात करेंगे, दुश्मन तो होना ही चाहिए। तो आप बोलते हैं कि जो क्रिटिसिज्म मुझे यहाँ मिली, मेरे हिसाब से जो तसव्वुर था मुझे उसका 10% मिला, क्योंकि पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो क्रिटिसिज्म भी ज्यादा होंगी। तो आपकी फैनशिप ज्यादा है तो परसेंटेज बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी एनिमीज की भी बढ़ती है। तो जो तसव्वुर मुझे था कि पाकिस्तान आने के बाद क्रिटिसिज्म होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10% था। जिसने भी क्रिटिसाइज किया उस पर एक वीडियो क्रिटिसिज्म का तो 10 वीडियो आगे उसको सपोर्ट करते हुए। तो क्रिटिसिज्म से इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म में अपने लिए कोई हिदायत है क्या नहीं। अगर हिदायत है, अगर मैंने गलती किया तो मैं माजरत चाहूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने इंसिडेंट दिया PI का, पाकिस्तान इंसिडेंट दिया, वो बात में कह दिया मैंने, तो कुछ पाकिस्तानियों का दिल दुखा, सैकड़ों ने मुझे आके माफी मांगी। तो मैं जिक्र कर रहा था एक शख्स का, पाकिस्तानी हुकूमत का नहीं, एक शख्स को कंपेयर कर रहा था। तो मुझे लगा कि इतने बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहता था। बहुत से पाकिस्तानियों का दिल दुखा, किसके लिए कि जाकिर भाई से ऐसा बर्ताव किया उसने, अक्सर ये था। और कुछ लोग ने ये भी किया कि ये जिक्र करने की चीज है क्या नहीं। तो कराची में गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तिसोरी ने मुझसे माजरत मांगी कि आपको कुछ अगर चोट पहुंची तो हम उसके लिए माजरत। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बात को भूल जाओ। तो मैंने गवर्नर साहब से, किस बात की बात कर रहे हैं आप? मैं तो भूल भी गया था। तो मैंने कहा, किस बात की बात कर रहे हैं आप? उसकी बात, वो तो मैं भूल भी गया।
اور میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے وجہ سے کوئی پاکستانی کو اگر دکھ پہنچا یا کچھ، کیونکہ سوری بولنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنے جگہ پہ کیا ہے اس کے اوپر تو میں جانتا ہوں، کافی ایئر لائنس کے سی او کو جانتا ہوں دنیا میں، کیا ان کے رولز ہے جانتا ہوں میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ جانتے وہ جانتے، جو لوگ نہیں جانتے بولنے لگے رہے یہ تو غلط ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں دے سکتا ہے کوئی. وہ جانتے، وہ کبھی پلین میں کبھی اسٹیٹ گیس بنے نے وہ لوگ اپنے روم میں لے کے بات کرتے شریعت کے خلاف داخل نہیں کیا ہے، اچھا وہ اس نے نہیں لیا. ارے بھائی لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے، یہ رول ہے ایئر لائن کا رول ہے بزنس کرنے کے لیے. ایک ایئر لائن نام نہیں لوں گا، مجھے کہتی $250,000 ہر سال مجھے دیں گی، فری ٹکٹ، فری ہوٹل. ہے لکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریول، میں نہیں لیا. ابھی یہ شخص جو میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جانتا ہی کیا ہے، یہ تو ہے کس طریقے سے ایئر لائن کو پروفٹ کر سکتے چھوٹی چیز کی وجہ سے. آپ سمجھے؟ ایک ایئر لائن مجھے، مسلمان ایئر لائن $250,000 دینا چاہتا ہے ہر سال، صرف یہ لکھے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریولز آن دس ایئر لائن. اور میں نے انکار کیا، وہ وجہ تھی میری. تو یہ لوگ جانتے کیا بزنس کیا ہوتا ہے. تو غلطی حکومت کی نہیں تھی، غلطی پاکستان ملک کی نہیں تھی، وہ ایک شخص کی تھی جو بزنس جانتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا؟ لیکن یہ بات میں نے پبلک میں کہا، ہر پبلک تو جانتا نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر ہاتھ چوری کرے گی میں ہاتھ کاٹوں گا، وہ جانتا ہی نہیں. یہ حکومت کا پیسہ ہے، یہ پبلک میں مجھے لگا یہ لوگ کبھی اسٹیٹ کے ذریعے نے، کبھی کس نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گا. اب یہاں میں ایئر لائن میں گیا، دوسرے ایئر لائن میں، کون سی ایئر لائن تھی بھول گیا میں، آئی تھنک سرینا نام بھول گیا، مجھے اپ گریڈ کیے. ایک سوری سرین ہے. میں ہمیشہ اکنامی میں ٹریول کرتا، اللہ نے مجھے دولت دی کہ میں جیٹ پلین میں پرائیویٹ بھی ٹریول کر سکتا ہوں، لیکن میں اصول ہے خرچہ نہیں کرنا. ابھی وہ ایئر لائن ہے، سرین ایئر لائن نے مجھے اپ گریڈ کی. ارے حرام، کیا حرام بھائی؟ ٹکٹ وہ سیٹ خالی ہے، کچھ نقصان نہیں. آپ ایکسٹرا ویٹ ڈالیں گے پلین میں تو ایئر لائن کا نقصان ہوتا ہے کیا؟ میں نے کیا کہ نہیں ٹکٹ خریدا، ان کا تو کچھ فائدہ نہیں. میں نے خریدا، دوسرا کوئی آتا تھا پلین میں. تو لوگ کو جو بزنس آتا نہیں اور فتوے دے رہے یہ حرام، یہ حرام. وہ کبھی ٹریول کیے نے، کبھی اسٹیٹ کے ذریعے نے، کبھی کنوں کا اپ گریڈ نہیں کیا ہوئے گا، بند کمرے میں تقریر کرتے، کوئی بھی حدیث کام ہی لگاتے. تو آپ جو کرٹیسزم جو ہوتا ہے، تو اگر لوگ اس کو کرٹیسائز کیے، میں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا. تو باقی چیز تو لوگ نے کئی چیز کے میرے پاس ذاکر بھائی یہ کہ، لیکن جو لوگ حق جانتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے. لائک مثال کے طور پر ذاکر بھائی بہت بھڑک رہے، وہ نو مسلم پہ بھڑک رہے. ایک دائی کو کبھی بھڑکنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ بھڑکا تو دائی ہو ہی نہیں سکتا. ایشو گیٹ اینگری تو آپ جواب دے ہی نہیں سکیں. وہ تو میں، کیونکہ وہ لوگ کا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا. سوال کے اندر آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 3-4 سینٹینس میں، آدھے منٹ کا ہونا چاہیے. وہ منٹوں بات کر رہا ہے اور کوآرڈینیٹر اس کو روک رہا نہیں، تو مجھے کوآرڈینیٹر کا کام کرنا پڑتا ہے. اور آپ روکیں گے تو پیار سے روکیں گے، نہیں روکتا تو اونچی آواز میں روکنا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں ذاکر ابھی ذاکر ضعیف ہو گئے. ارے میں ابھی بھی جوان ہوں ماشاء اللہ، ایوریج 3 گھنٹے سوتا ہوں. تو یہ طریقہ ہے دائی کا کس طریقے سے ہینڈل کرنا. تو کرٹیسزم جو آئی تو میرے حساب سے جو مجھے امید تھی اس کی 10% آئی الحمدللہ. یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جتنا پیار جو پاکستانیوں کے ساتھ ہے، تو جس نے بھی کرٹیسزم کی اس سے 10 گنا زیادہ ان کے رپلائی آ گئے، تو کرٹیسزم بھی کم ہو گئی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ جو محبت مجھے ملی پاکستان میں سے، وہ جو امید سے کئی زیادہ ہے الحمدللہ. السلام علیکم، میرا نام بابر ملک ہے. مسلمان ممالک کے مقابلے میں غیر مسلم جو طاقتیں ہیں ان کا اتحاد بہت زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے. کیا وجوہات ہیں مسلمان ممالک جو ہے کا اتحاد کمزور ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب بھیجنے کے بعد ماشاء اللہ کوآرڈینیٹر ہم سن رہے ہیں.
Assalamualaikum. This is me Vikas Broker and आज मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और बहुत मेरी पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात भी कर सकूँ। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि फिलहाल नौजवानों पे मुख्तलिफ किस्म के जो चैलेंजेस हैं उस क्राइसिस देखने को मिलते हैं और जैसे ही नौजवानों का फ्री टाइम होता है तो वो किसी हद तक मेंटली और साइकोलॉजिकली भी हिट का शिकार होते हैं, जिसमें ज़्यादातर उनका जो वक्त है वो सोशल मीडिया और इस किस्म के प्लेटफॉर्म पर गुजरते हैं, मूवीज़ और सॉन्ग, जबकि इस्लामी तालीमात और इस्लामी जो बेसिकली जो जैसे पुरानी आयात सुनना इस लिहाज से उनका जो वक्त है वो बहुत कम गुजरता है। कि कोई अब सजेशन दे दे नौजवानों को अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, बेहतर कंसिस्टेंसी कैसे रखें इस्लामी तालीमात और इस्लामी कंटेंट के मुताबिक, कोई आखिर में कोई छोटा सा वजीफा भी बता दें, कोई पुरानी आयात जिसका मिस करते हैं तो इसका जवाब बना देकर भाई साहब ने कहा कि जब नौजवान फुर्सत में होते तो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, कुरान की तरफ नहीं जाते। तो सोशल मीडिया पर से टेक्नोलॉजी हराम नहीं है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना हराम है। तो आज की तारीख में बोलता हूं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा खराबी हो रही है, तो आप क्यों ना ये सोशल मीडिया को अच्छाई फैलाने के लिए इस्तेमाल करो। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो कुरान फैलाने के लिए, क्यों नहीं करते। लेकिन आप जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते दीन को फैलाने के लिए इतनी घटिया क्वालिटी करते, वो नौजवान दूर भागते, वो समझते इस्लाम में खराबी है। नौज़ुबिल्लाह, खराबी हम में है। हम जब हमारा धंधा करेंगे तो अच्छा एकदम रूम सजाएंगे, इटालियन मार्बल खर्चा करेंगे, शादी करेंगे तो करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे तो एक कमजोर कैमरा इस्तेमाल करेंगे। ये हम जब अल्लाह की नुमाइंदगी करते हैं तो सबसे बेस्ट करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम देखेंगे, मेरा हमेशा उसूल लिया क्या इस्लामिक इदारा मेरे घर से अच्छा होना चाहिए ना। आप मेरे घर पे आएंगे तो लोग सोच ऐसा घर में मिला क्यों, हराम है क्या। सिंपल इदारे में आओ, माशाअल्लाह इटालियन मार्बल मिलेंगे आपको, एयर कंडीशन टॉप। तो लोग समझते इदारा है तो घर कैसे आएंगे, तो घर आते तो हम सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसलिए आप देखेंगे हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके अंदर मैं देखता था ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में क्या लाइट, क्या सेट होता है। डांसिंग हराम है, लाइट हराम नहीं, सही इस्तेमाल करो तो, डांस के साथ करो तो हराम है। तो उस लाइट का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। उलमा जब तकरीर कर रहे थे, सबसे पहली बार जब हमने कॉन्फ्रेंस की थी 2007 में, और हमने इट वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ 30 से ज्यादा जो स्पीकर्स को हमने बुलाए थे, 250 को ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और 1/3 से ज्यादा, 11 से ज्यादा अमेरिका से, कनाडा से थे, फिर यूरोप से कई थे। तो इन लोग जब आए देखे ये क्या सेट है, सब वाइट लग रहा है। उनको क्या पता हम वहां बॉलीवुड में, और बॉलीवुड तो सेट को देखे पहले दिन के टाइम पे बोले किधर है सब सफेद, रात के टाइम पे तो सब रंगीन माशाअल्लाह। लेकिन कुछ चीज हराम नहीं करना चाहिए। कुरान और हदीस के खिलाफ इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह को जरूरत ही नहीं, लेकिन जो हलाल है उसका इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए, खर्चा कीजिए। लेकिन लोग, अगर आप 100 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे, 1,00,000 गुना लोग ज्यादा देख रहे, तो मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं ना, मैं 100 गुना आपसे अच्छा काम कर रहा हूं, आपसे 1000 गुना ज्यादा खर्चा करता हूं, लेकिन 1,00,000 गुना ज्यादा लोग देखते, तो पर पर्सन आपका 1% हो गया ना। तो लोग जब देखते हम खर्चा भी करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। जैसा मैं कह रहा था, कराची के अंदर हमारा एक कैमरा 8.5 करोड़ रुपए का है, 9 करोड़ एक कैमरा, लेकिन देखते कितने लोग, एक ही टाइम पे 10 करोड़ के ऊपर लोग देखते हैं सैटेलाइट बेस पे, और उसको तो लाखों बार इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, और वो 100 साल तक रहेगा, 100 साल तक रहेगा। तो आप जब खुद के धंधा करते तो बराबर करते, भाई इतना पैसा लगाओ तो इतना मुनाफा होगा, तो यहां लगाओ वहां लगाओ। खुद पहनेंगे LV के जूते, रोलेक्स वॉच एकदम टॉप, रोज रॉय में घूमेंगे, मेरी टोयोटा गाड़ी है, हम रोजा खरीद सकते हैं। और अपने आप को पेश करने के लिए बेस्ट, अल्लाह के दिन को पेश करने के लिए एकदम मिस्कीन। तो हम अगर ये उसूल बना दे कि
کہ اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے سب سے بیسٹ کوالٹی استعمال کرے, لیکن حرام نہ کرے. اور کوالٹی دے تو نوجوان آپ کے پیچھے بھاگیں گے. تو ہمیں ہمارے جو طریقے اس کو بدلنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے دین کو پھیلانے کے لیے. انشاءاللہ نوجوان پھر سے دین کی طرف آئیں گے. یہ آخری سوال ہے جی. اس کے بعد سوال یہ آخری سیکنڈ آخری سیکنڈ لاسٹ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ آئے, آپ آج الوداع ہو رہے ہیں ہم سے. بہت سارے طرح سے سوالات کا بھی آپ کو سامنا ہوا ہوگا, اس کے لیے میں معذرت بھی کرتا ہوں سب لوگوں کی طرف سے. سوری کون سے سوال؟ جہاں بھی آپ کو کوئی تنقید یا اس طرح کے سوالات کا سامنا ہوا مجھے تو میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک بھی تنگ والا سوال نہیں تھا. دنیا بھر میں سودی نظام راج ہے, اور سودی نظام کو کیپٹلزم کہتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام راج ہے. اور دنیا میں 56 ممالک کی OIC کے ممبر, آیا تمام ممالک میں 90% سے اوپر مسلم آبادی ہے. تو کوئی ایک ملک کیوں نہیں ان اصولوں کے تحت اپنا کوئی سسٹم انٹروڈیوس کراتا ہے جس کی وجہ سے کہ برابر معاشرت کو لوگوں کی سودی نظام سے جان چھٹے. تھینک یو. آپ یہ بولنا کہ 56 ممالک ہیں اور 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ جانتے ہی نہیں اسٹیٹسٹک دنیا کا. بہت کم ممالک ہے جس کے اندر 90% ہے, کئی ممالک ہے لیکن سارے نہیں. مثال کے ملیشیا میں ایگزامپل دیا آپ کو, یہ ممالک وہ ہے جس میں اکثریت مسلم ہے, 51% سے زیادہ ہے, تو اس کو بولتے مسلم میجورٹی کنٹری. 90% نہیں, 90% یہاں ہے. سب انڈونیشیا میں بھی 90% نہیں ہے. انڈونیشیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہے, وہاں بھی 87% ہے. تو ایگزیجریشن. تو جو آپ کا ایک آئیڈیل ماڈل کدھر ہے؟ آئیڈیل تو نہیں ہے, بیسٹ آف دا ورسٹ ہے. بیسٹ آف دا ورسٹ ملیشیا ہے, اور میں نے اس کا آنسر دے چکا ہوں. کیا ملیشیا میں جو اسلامک اکنامکس ہے اٹس دا بیسٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. 100% پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن وہاں جو اسلامک بینک کی تعداد ہے, آپشن ایک دم عام ہے. آپ انشورنس لیں گے تو تکافل ہے, ادھر تکافل ہے. آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک میں تو شریعہ کمپلائنٹ لسٹ ہے. تو ملیشیا از اے ویری گڈ ماڈل. وہاں آپ دیکھیں گے حلال سرٹیفکیشن سب سے اسٹرکٹ ہے, وہاں کے جو اصول ہے. تو آپ کو اگر اسٹڈی کرنے کا تو ملیشین سسٹم اٹس ناٹ 100% پرفیکٹ, لیکن بیسٹ اویلیبل ان دا ورلڈ. یہ آخری سوال ہے جس بار ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ شکریہ ادا کریں. ماشاء اللہ. سر آپ کا پاکستان آنا یہاں پاکستانی مسلمانوں کی آپ سے محبت یا آپ کی پاکستانی مسلمانوں سے محبت یہ الگ بات ہے, لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ایک دنیا میں اسلام کے بلب کی ہے. پاکستان میں تبلیغ کی تو اتنی ضرورت نہیں, یہاں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے یہ چیزیں آپ حکومتی ماہرین سے ملتے رہے, ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. آپ کا سوال سمجھا, آخر دہرائیں گے ذرا. آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے کہ اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. کیا آپ نے یہ بات پاکستانی حکمرانوں سے یا ماہرین سے ملتے رہے, اس کے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے پاکستان کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل کیا کہ میں کئی مسلم ممالک کے حکمران سے ملا. جب دائی کبھی بھی حکمران سے ملتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ حکمران سے ملنا ہے, آپ نے کیا کیے. ہمارا کام رہتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن حدیث کی ہدایت دیں, اور ہمیشہ کرتا ہوں, اور اچھی طریقے سے دیں گے تو حکمران اس کی بات مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. ہمارا کام ہے ذکر کرنا, فذکر انما انت مذکر, اور جتنا حکمران آپ کو چاہتا ہے اتنی آپ ایڈوائز دے سکتے. کم چاہتا ہے تو کم دیجیے, نہیں تو بدعزمی ہو جائیں گے. تو ڈپینڈنگ اپون کتنے وہ آپ کے قریب ہے, کتنا آپ کا فین ہے, اس طریقے سے آپ کو ایڈوائز دینا چاہیے. اور
ना के हुक्मरान, किधर भी आप जाइए, चाहे आप बिजनेस डीलिंग करो, कुछ भी काम भी करो, जहाँ भी आप लोगों से मिलते, मुसलमान से मिलते हैं तो उनसे इस्लाह करो, और गैर मुस्लिम से मिलते हैं उनको इस्लाम की दावत दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ हासदीन और नाकदीन और बुग्ज रखने वाले, कीना रखने वाले जो डॉक्टर जाकिर नाइक से जलते थे, वो छोटे छोटे बोने जिन्होंने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है, कुछ सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ सो कॉल्ड सहाफ़ी और कुछ सो कॉल्ड उलमा इकराम, जिनको सिर्फ जेलसी इस बात की है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के कद के नहीं है, वो बोने हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक की बराबरी नहीं कर सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान आते ही इन सहाफियों ने और मोटिवेशनल स्पीकरों ने और कुछ सो कॉल्ड उलमा इकराम ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बदतमीजी, तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और उन पर तनकीद करनी शुरू कर दी। हालांकि नाज़रीन, इनको शर्म भी आनी चाहिए थी, और इनको डॉक्टर जाकिर नाइक बतौर रियासती मेहमान पाकिस्तान में आए थे, इनको उनकी इज्जत और एहतराम मलहूज़े खातिर रखना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी बदतमीजी भी की गई। लेकिन जहां पर ऐसे लोग थे, वहां पर वो पाकिस्तानी अवाम, जो 99% पाकिस्तानी अवाम डॉक्टर जाकिर नाइक से मोहब्बत करने वाली थी, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की इज्जत भी की, उनका एहतराम किया, उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक इसी हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में आना, मुझे लग रहा था कि मैं 4 हफ्तों के लिए आया हूं और ये बहुत लंबा विजिट होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजरे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने डॉक्टर जाकिर नाइक को भरपूर प्यार दिया, भरपूर मोहब्बत दी और उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी किया और उनकी मेहमान नवाजी भी की। और ये हमारे लिए एक फख्र की बात है, और ये हमारे लिए एक एजाज की बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आए। नाज़रीन, पाकिस्तान में आकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब मुख्तलिफ जगह पर सेशंस किए, तकरीरें की, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की, इस दौरान कुछ ऐसे हरकत की गई, कुछ मुस्लिम्स और कुछ नॉन मुस्लिम्स, ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स ईसाइयों की तरफ से ऐसी हरकत की गई कि जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक को इश्तियाल दिलवाया जाए और किसी ना किसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से में आए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का जाहिर बात है, उनकी आधी से ज्यादा उम्र इस तबलीग में, इस दावा में गुजरी है, तो वो इतनी जल्दी, इतने बच्चे तो है नहीं कि वो इनकी बातों से इश्तियाल में आए और कोई ऐसी वैसी हरकत करे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े बेहतरीन तरीके से पूरे पाकिस्तान में टूर भी किया और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने दुनिया को दावत भी दी, दीन की दावत, और इसके अलावा बहुत से लोगों को मुसलमान भी किया। आपके इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।